سلام میرے عزیز لسنرز. ہمارا آج کا ناول ایک ریکویسٹڈ ناول ہے جس کا نام ہے سنگل محبوب اور اس کو لکھا ہے رمشا راجپوت نے. سو لیٹس اسٹارٹ اٹس فرسٹ میگا ایپیسوڈ. دسمبر کا مہینہ تھا. ہر طرف ٹھنڈی ہواؤں کا بسیرا تھا. اداس سی شام تھی. تیز بارش برس رہی تھی. ٹھنڈی ہوائیں، تیز بارش جہاں کسی کے لیے سکون کا باعث تھیں وہیں کسی کے لیے اداسی کی وجہ. لندن کی تیز روشنیوں کے شہر میں جہاں ہر شخص میٹھی نیند سو رہا تھا، وہاں تھا کوئی جس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. زہیب جو اس وقت اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا. تبھی باہر ہارن کی آواز سنائی دی. تبھی میر شاہ اندر آتا دکھائی دیا. یار تو کہاں تھا اس وقت تک؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا. زہیب فکر مندی سے بولا. تو سو جایا کر، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے میرا انتظار مت کیا کر. میر شاہ لاپرواہی سے بولا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا اور زہیب اسے دیکھتا رہ گیا. آمنہ بیگم اور اسماعیل شاہ کی شادی ان کے بڑوں کی پسند سے ہوئی تھی. ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. سب سے بڑے ابراہیم شاہ، جن کی شادی عالیہ بیگم سے ان کے بڑوں کی پسند سے ہوئی. ان کے 2 بچے میر شاہ اور 1 بیٹی انشرا شاہ تھی. ابراہیم شاہ سے چھوٹے سکندر شاہ، جن کی شادی ان کے تایا کی بیٹی زرینہ شاہ سے ہوئی. سکندر شاہ کے 2 بچے تھے، قرۃ العین اور سنان شاہ. سکندر شاہ سے چھوٹی فرح شاہ بہت ہے یہاں پہ، جن کی شادی ان کی پسند سے عتیق ملک سے ہوئی. چلو آگے ایک ملک، شکر ہے. اس کے بھی 2 بچے احان ملک اور مناہل ملک تھے. سب سے چھوٹے شہباز شاہ، جن کی شادی ان کی یونی فیلو فاخرہ بیگم سے ان کی پسند سے ہوئی. ان کے 3 بچے تھے، مہرمہ شاہ، زمان شاہ اور زین شاہ. حال زین، رک جا سالے کمینے، آج نہیں بچے گا، رک ذرا. آمنہ بیگم جو کہ تسبیح کر رہی تھی احان اور زین کو لڑتے دیکھ ان کی طرف متوجہ ہوئی. یار معاف کر دے، تو بھائی ہے میرا. زین نے ہاتھ جوڑتے کہا. معافی کے کچھ لگتا سالے، ایک بار تو میرے ہاتھ تو لگ. احان زین کے پیچھے بھاگتے بولا. ان کو ایک دوسرے سے لڑتے دیکھ آمنہ بیگم نے وجہ پوچھی. اس ذلیل انسان سے پوچھے نانو، یہ ابھی میرے ساتھ کیا کر کے آیا ہے؟ یہ کیوں، بلکہ میں خود بتاتا ہوں. احان آمنہ بیگم کے پاس جاتے بولا. نانو، آج ہم جاگنگ پہ گئے تھے، یہ سالہ میرے پیچھے لڑکی لگا آیا. احان غصے سے زین کو دیکھتے بولا، جبکہ اس کے دیکھنے پر زین نے اپنے دانتوں کی نمائش کی. اس کو ہنستے دیکھ احان کا خون کھول اٹھا اور اس نے پاس پڑا کشن زین کے منہ پہ دے مارا، جو اس نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا. نانو، وہ پاگل لڑکی میرا نمبر مانگ رہی تھی اور یہ جناب اس کو کہتے ہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں. احان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زین کو جان سے مار ڈالے. دادو، میں تو اس کی بھلائی کر رہا تھا اور یہ لاڈ صاحب ہیں کہ میرے پیچھے پڑ گئے. بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں. زین دادو کے پاس بیٹھتا بولا. یار میں نے تو تیرا بھلا کیا کہ تو کب تک کوارا رہے گا؟ زین دانت نکالتے بولا. اس کے اس انداز پر احان کو تپ چڑھ گئی اور وہ ایک بار پھر اس کے پیچھے لپکا اور آمنہ بیگم اپنا ہنستا بستا گھر دیکھ کر مسکرا اٹھیں. زین جو اپنے دھیان بھاگ رہا تھا کہ اچانک کسی وجود سے ٹکرایا. یا خدا، یہ کون سا گینڈا مجھ سے ٹکرا گیا؟ مناہل بنا سامنے دیکھے بول رہی تھی، جبکہ زین اس کے گینڈا کہنے پر اس کو گھور کے رہ گیا. تم منحوس انسان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مناہل غصے سے بولی. کیا کر رہا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ میرا گھر ہے، جہاں جاؤں، تمہیں اس سے کیا؟ زین کندھے اچکا کے بولا. اس کے اس انداز پر مناہل کو تپ چڑھی. تم جاہل انسان، جہاں مرضی لوفروں کی طرح گھومو مگر میرے سامنے مت آنا. منحوس شکل دیکھ لی صبح صبح. یا اللہ، میرا دن اچھا کیسے گزرے، میرا دن اچھا کر دے بس. یہ کہتے ہی وہ کچن میں گھس گئی، جبکہ زین اسے پیچھے سے گھورتا رہ گیا، جبکہ پیچھے کھڑا احان اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا. کھل کے ہنس لے سالے، یوں عورتوں کی طرح پھس پھس کر کے کیوں ہنس رہا ہے؟ یہ کہتے ہی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے احان کا کہا گونجا تھا. لعنت تیری شکل پہ. زین پیچھے مڑتا اسے لعنت سے نواز چکا تھا، جسے احان نے سر کو خم دے کر تسلیم کیا.
شاہ ایک بہت خوبصورت محل نما گھر تھا۔ مینشن میں داخل ہوتے ایک بڑا سا لان جس میں طرح طرح کے رنگ برنگے پھول تھے، ایک طرف ایک فوارہ تھا جسے فرح بیگم کے شوق کے مطابق بنایا گیا تھا۔ لان کی دوسری جانب میز اور اس کے ارد گرد کرسیاں تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ایک بڑا سا لاؤنج تھا جہاں 3 سیٹر صوفے پڑے اور درمیان میں شیشے کا خوبصورت میز، بائیں جانب کچن جبکہ درمیان میں سیڑھیاں تھیں۔ شاہ ولا میں زیادہ تر سفید اور سیاہ رنگ کا استعمال کیا گیا تھا جو کہ آمنہ بیگم کی پسند تھی۔ شاہ ولا کی طرح اس گھر کے مکین بھی بہت اچھے تھے۔ امن اور اتفاق اس گھر کے لوگوں میں شامل تھا۔ ایک دوسرے سے محبت کرنا اور ان کو سمجھنا شاہ ولا کے لوگوں کا پسندیدہ کام تھا۔ شاہ ولا اپنے آپ میں محبت اور امن کی مثال تھا۔ ناشتے کا دور چلا۔ سربراہی کرسی پر آمنہ بیگم براجمان تھیں جبکہ ان کے دائیں جانب ابراہیم شاہ، ان کے ساتھ ان کی بیگم عالیہ شاہ اور ان کے ساتھ زرینہ بیگم اور ساتھ سکندر شاہ سیٹ سنبھالے بیٹھے تھے۔ آمنہ بیگم کے بائیں جانب فاخرہ بیگم اور شہباز شاہ بیٹھے تھے جبکہ ساتھ ہی ینگ پارٹی بیٹھی تھی۔ احان بیٹا، تم آتے ہوئے فرح کو بھی ساتھ لے آتے، ناشتہ کرتے ہوئے ابراہیم شاہ احان ملک سے مخاطب ہوئے۔ نہیں مامو جان، مناہل رات ادھر ہی رکی تھی تو میں اسے لینے آیا تھا۔ انشاءاللہ ماما بھی بہت جلد آپ سے ملنے آئیں گی، احان نے شائستگی سے جواب دیا۔ بیگم، یہ ذرا چائے تو پکڑانا، شہباز شاہ فاخرہ بیگم کو بولے۔ شاہ صاحب آپ کو چائے کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا، فاخرہ بیگم تب کے بولی۔ وہ شہباز شاہ کی ہر آدھے گھنٹے بعد چائے پینے والی عادت سے تنگ آ گئی تھیں۔ بیگم غصہ کیوں کر رہی ہو، صرف ایک کپ چائے ہی تو مانگی ہے، شہباز صاحب بولے جبکہ زین کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ پاپا، ویسے آپ کو چائے والا بلانا چاہیے۔ زین کی بات پر شہباز شاہ نے اسے گھورا جبکہ ینگ پارٹی اس کے نئے شوشے پر مسکرا اٹھی۔ تم سب تو ہو ہی میری چائے کے دشمن۔ شہباز شاہ خود ہی چائے کا کپ پکڑے بولے۔ مناہل بچے چلیں؟ احان اپنے ہاتھ صاف کرتا بولا۔ جی بھائی۔ مناہل بھی اپنا ناشتہ کرتے اٹھی۔ ہاں ہاں جاؤ، ویسے بھی ہمارے گھر ایسی عجیب و غریب مخلوق کی کوئی جگہ نہیں۔ زین صبح والی بات یاد کرتا بولا۔ بری بات زین، فاخرہ بیگم اپنے بیٹے کو ٹوکتے بولیں۔ اتنی پیاری تو بچی ہے میری، فاخرہ بیگم مناہل کو اپنے ساتھ لگاتی بولیں جبکہ زین اپنی ماں کی بات سن کے اش اش کر اٹھا۔ احان اور مناہل سب سے ملتے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے جبکہ اس کے بعد سب اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہوئے۔ یار میر، بس کر، تو کیوں خود کو تکلیف دے رہا ہے؟ زہیب میر کے کمرے میں آیا جہاں وہ بغیر شرٹ کے بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، لیکن شاید اس کے وجود کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کیسی تکلیف؟ میر نے زہیب کی طرف دیکھتے پوچھا۔ یہ بغیر شرٹ کے اس وقت ٹھنڈ میں کیا کر رہا ہے؟ یہ تکلیف نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے محبوب کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھی ہے میں نے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے کیا؟ میر شاہ کرب سے بولا۔ یہ اذیت تو نے خود کے لیے خود بنائی ہے، زہیب تنگ آ کے بولا، جبکہ میر شاہ کو اس کی کوئی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری بات مان لے پلیز میر، زہیب نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا وہ میرا یقین کرے گی؟ کیا میں بچ جاؤں گا؟ میر شاہ غصے سے بولتا واش روم میں چلا گیا جبکہ زہیب سر جھٹک کے رہ گیا۔ محرمہ، اینی اور انشرا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہی تھیں جب عالیہ بیگم ان کے پاس آئیں۔ بیٹا، ساتھ والے گھر میں نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں، سنا ہے اس کا شوہر نہیں ہے، پتہ نہیں بیچاری کسی مرد کے بغیر کیسے رہ رہی ہوگی۔ عالیہ بیگم افسوس سے بولی۔ آپ کو کس نے بتایا بڑی مما؟ اینی نے عالیہ بیگم سے سوال کیا۔ ابھی زین اور زمان آپس میں بات کر رہے تھے تو میں نے سن لیا۔ او اچھا، انشرا نے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ کیوں نہ ہم ان سے جا کے ملیں اور دیکھیں وہ لوگ کیسے ہیں اور کون کون ہے ان کی فیملی میں؟ محرمہ خوشی سے بولی۔ ہاں میں بھی یہی کہتی ہوں کہ تم لڑکیاں جا کر ہو آؤ اور اگر انہیں مدد کی ضرورت ہوئی تو کر دینا، زرینہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوتے بولی۔ ان کی بات پر تینوں نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی چادریں لیتی ساتھ والے گھر گئیں۔ زمان شاہ آفس میں بیٹھا تھا جب سنان شاہ آفس میں داخل ہوا۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ سنان نے زمان سے سوال کیا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی۔
زمان بات کو ٹالتے بولا جبکہ مقابل سنان شاہ تھا۔ زمان مجھے بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس میر کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ 6 سال ہو گئے لندن گئے ہوئے، لیکن واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ اس کی بات سنتے سنان نے بھی پریشان کن نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن وہ بنا کوئی وجہ بتائے چلے گئے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کیوں گئے۔ سنان نے موبائل دیکھتے جواب دیا، خیر تم ٹینشن نہیں لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سنان اس کی طرف دیکھ کے بولا، اچھا میں چلتا ہوں، میری ایک ضروری میٹنگ ہے۔ زمان اسے کہتے ہی باہر کو چلا گیا جبکہ سنان ابھی بھی میر شاہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہیں بھائی، یہ ٹیبل وہاں سامنے رکھو، ذرا سنبھال کر۔ ثنا بیگم جو کہ گھر کا سامان سیٹ کروا رہی تھیں کہ اچانک ان کی نظر مین گیٹ پہ پڑی جہاں سے وہ تینوں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ جی آپ کون؟ ان کو اندر آتا دیکھ ثنا بیگم ان کے پاس آئیں۔ السلام علیکم۔ ان تینوں نے یک زبان سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ثنا بیگم نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ آنٹی ہم یہاں 7 والے گھر میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہوا کہ آپ یہاں نئے آئے ہیں، اس لیے آپ کی مدد کے لیے آ گئے۔ مما یہ صوفے کہاں پہ رکھوانے ہیں؟ تبھی ثنا بیگم کی بڑی بیٹی حورین وہاں پر آئی۔ سفید رنگت، کالے گھنے بال اور گرے آنکھیں، ان تینوں کو وہ کوئی پری لگی۔ بیٹا یہ 7 والے گھر سے آئی ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے۔ ثنا بیگم نے مسکرا کر جواب دیا، مائی نیم از حورین، نائس ٹو میٹ یو۔ حورین نے مسکرا کے کہا۔ انہیں حورین بہت اچھی لگی، انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ اتنی دیر میں وہاں روح بھی آ گئی جس نے ساری باتیں سن لی تھی۔ ہائے مائی نیم از روح، آئی ایم حورین سسٹر۔ سفید رنگت، لمبے سیاہ بال، موٹی آنکھیں، وہ آسمان سے اتری کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ آنٹی آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ انشراح نے ثنا بیگم سے پوچھا۔ نہیں بیٹا سب ہو گیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ثنا بیگم نے شائستگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے آنٹی، مگر آج رات ڈنر آپ ہمارے ساتھ کریں گے، مہرما نے خوشی سے کہا۔ نہیں نہیں بیٹا، ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھیں کہ اینی بول پڑی۔ پلیز آنٹی منع مت کیجیے گا پلیز۔ اس کے اس طرح بولنے پر ثنا بیگم کو اس معصوم پر پیار آیا۔ اوکے بیٹا میں ضرور آؤں گی۔ تھینک یو آنٹی، اب ہم چلتے ہیں اور رات کا انتظار کریں۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حورین کا فون بجا۔ اپنا فون دیکھتے اس کے چہرے پر مسکان آئی اور وہ فوراً چھت پر بھاگ گئی جبکہ ثنا بیگم اور روح اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھیں۔ زہیب اور میر اپنے آفس میں فائل ڈسکس کر رہے تھے کہ اچانک میر شاہ کو چکر آنے لگے اور اس نے بے اختیار اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آر یو اوکے؟ زہیب نے میر سے پوچھا۔ یس آئی ایم فائن۔ میر نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے کہا۔ کم از کم مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ زہیب فائل بند کرتے بولا۔ اچھا تو گھر جا، باقی کا کام میں دیکھ لوں گا۔ زہیب میر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا بولا۔ میر اپنا موبائل اور کار کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا جبکہ پیچھے سے زہیب نے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ قرۂ ارض؟ زین ان کو اندر آتا دیکھ کے بولا جبکہ اینی اپنا نام بگاڑنے پر اس کو غصے سے دیکھنے لگی۔ میں قرۂ ارض ہوں تو تم سانڈ۔ اس کے منہ میں جو آیا وہ بول دیا، بلکہ خود کو سانڈ بولے جانے پر اس کا دل کیا کہ اینی کا سر دیوار میں دے مارے۔ اندھی ہو کیا؟ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ اسے سانڈ نہیں باڈی کہتے ہیں، لڑکیاں مرتی ہیں اسی باڈی پر۔ زین غصے سے بولا۔ اندھی میں نہیں، وہ لڑکیاں ہیں جو ایسے سانڈ جیسے انسان پہ مرتی ہیں۔ کیا کروں میں تم لوگوں کا؟ کیوں اتنا لڑتے ہو؟ بچے نہیں ہو تم لوگ؟ فاخرہ بیگم جو کچن میں کام کر رہی تھیں آوازیں سن کر وہ لاؤنج میں آئیں۔ مما یہ مجھے سانڈ بول رہی ہے، زین نے اینی کی شکایت کی۔ چچی جان پہلے اس نے مجھے قرۂ ارض بولا، وہ بھی دو بدو بولی۔ بس کرو تم دونوں، ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔ فاخرہ بیگم کو تو مانو غصہ چڑھ گیا۔ چچی جان 7 والے جو نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں، ہم نے آج رات انہیں ڈنر پہ بلایا ہے۔ فاخرہ بیگم کو زیادہ غصے میں دیکھ انشرا بولی۔ اچھا کیا بیٹا، تم لوگوں نے انہیں بلا لیا، اب میں رات کے کھانے کی تیاری کرواتی ہوں، اور تم ویلوں کے سردار مجھے بازار سے سامان لا کے دو۔ یہ کہتے ہی وہ واپس کچن میں چلی گئیں جبکہ زین اینی کو گھورتا ان کے پیچھے چلا گیا۔ رات کو تمام گھر والے لاؤنج میں انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی عالیہ بیگم کی نظر باہر سے آتی ثنا بیگم پہ پڑی۔ ثنا تم؟
عالیہ بیگم کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہی حال ثنا بیگم کا تھا۔ عالیہ بیگم اور ثنا بیگم بچپن میں ایک اسکول میں پڑھتی تھیں، جس سے ان دونوں کی گہری دوستی تھی کہ اچانک عالیہ بیگم کے والدین نے گھر شفٹ کر لیا، جس کے بعد وہ دونوں آپس میں مل نہ سکیں۔ عالیہ بیگم نے سب کا تعارف کروایا، سبھی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک حورین کا فون بجا اور وہ فون لیتی سب سے ایکسکیوز کرتی باہر چلی گئی۔ جب وہ سامنے سے آتے وجود سے ٹکرا گئی، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، زمان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بچا لیا۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ، بلیک جیکٹ، نیلی آنکھیں، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال، بلا شبہ وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ حورین کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ اپنے فون کو بالکل بھول چکی تھی۔ اس نے زمان سے دور ہونے کی کوشش کی، جبکہ زمان اس کی معصومیت میں کھو چکا تھا۔ اس نے زمان کے کندھوں پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ "I'm sorry" اسے سیدھا کھڑا کرتا وہ اندر کی جانب چلا گیا۔ زہیب کا ارادہ اپنا کام مکمل کر کے میر شاہ کے پاس جانا تھا۔ اسی غرض سے وہ اپنا کام جلدی نپٹانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کے فون پر کسی کا فون آیا۔ "ہیلو"، مگر آگے جو خبر سنی اس نے زہیب کے اوسان خطا کر دیے۔ ہاں، کون سے ہسپتال؟ "تم وہیں رکو، میں ابھی آیا"۔ زہیب اپنی گاڑی کی چابی لیتا پارکنگ کی جانب دوڑا۔ وہ بھاگتا ہوا اسپتال کے اس روم میں آیا جہاں میر شاہ کو لے جایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے زہیب کو میر شاہ کے ملازم کا فون آیا، جس نے اسے بتایا کہ میر شاہ کی طبیعت بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے ہسپتال لے آیا۔ "ڈاکٹر، کیسا ہے میر؟" زہیب نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ "دیکھیں، ہمیں ان کا آپریشن کرنا ہوگا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ آپریشن کے لیے مان نہیں رہے۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے انہیں آپریشن کے لیے راضی کریں"۔ ڈاکٹر زہیب کا کندھا تھپتھپاتے چلا گیا۔ زہیب اندر کمرے میں گیا جہاں میر شاہ لیٹے چھت کو گھور رہا تھا۔ "میر"، زہیب کے پکارنے پہ میر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ زہیب دوڑتا ہوا میر کے گلے لگ گیا۔ "کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں"۔ میر زہیب کو خود سے الگ کرتا بولا۔ "میر، تجھ سے ایک بات پوچھوں"۔ زہیب میر کے پاس اسٹول پہ بیٹھتے بولا۔ "ہاں، پوچھ"۔ میر نے تجسس سے کہا۔ "کیا تو مجھے اپنا دوست مانتا ہے؟" زہیب میر کو دیکھتا بولا۔ "ہاں، تو جگر ہے میرا، اس میں کوئی شک نہیں"۔ میر نے زہیب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ "آج تجھ سے کچھ مانگوں تو دے گا؟ "کیا؟" میر زہیب کی طرف دیکھتے بولا۔ "یار پلیز آپریشن کرا لے"۔ اس سے پہلے کہ میر کچھ بولتا زہیب پھر بولا۔ "تجھے ہماری دوستی کا واسطہ میر، میری بات مان لے"۔ زہیب میر کے آگے ہاتھ جوڑتا بولا۔ "اگر مجھے کچھ ہو گیا تو"۔ میر نے زہیب سے پوچھا۔ "تجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، بس تو میری بات مان لے"۔ زہیب فوراً بولا۔ "اچھا"، میر نے جواب دیا۔ زہیب خوشی سے میر کے گلے لگ گیا۔ "یہ ہوئی نا میرے یار والی بات"۔ دوستی خدا کا انمول تحفہ ہے، یہ تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ دوستی تو احساس کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک اچھا دوست ہماری زندگی سنوار دیتا ہے۔ سب کے نصیب میں خدا اچھے دوست نہیں لکھتا، یہ ایک انمول پھول ہے جو ہر کسی کے باغ میں نہیں کھلتا۔ اگلی صبح سب لان میں بیٹھے دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چائے کا دور چلا، سب بڑے کرسیوں پہ بیٹھے تھے، جبکہ ینگ پارٹی نیچے گھاس پہ بیٹھی۔ حورین اور روح کی سب سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی یہاں موجود تھیں۔ "بھائی صاحب، ذرا چائے کا کپ پکڑائیے گا"۔ زرینہ بیگم شہباز شاہ سے بولی۔ "یہ لیجیے بھابھی"۔ شہباز شاہ کپ پکڑاتے ہوئے بولے۔ "بچوں، تم لوگوں کو پتہ ہے صبر کیا ہے؟" شہباز شاہ ینگ پارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے۔ "کیا؟" زین نے فوراً کہا۔ "اپنے ہاتھوں سے اپنا چائے کا کپ کسی اور کو دینا"۔ ان کے اس جواب پر ابراہیم شاہ اور سکندر شاہ نے انہیں گھور کے دیکھا۔ "تم ہمارے دل کا درد کیسے سمجھو گے؟ ہم نے اپنا چائے کا کپ بھی کسی اور کو دیا ہے"۔ "لائک سیریسلی پاپا؟" زمان شاہ جو کہ شاعری کا دیوانہ تھا، اپنے سامنے شاعری کا ستیہ ناز ہوتے دیکھ تب کے بولا۔ "پتر جی، کیا ہوا؟" شہباز شاہ نے زمان سے پوچھا۔ "پاپا، آپ اپنی محبوبہ کو شاعری سے دور رکھیے"۔ یہ کہتے ہی زمان شاہ گاڑی کی طرف بڑھا اور دیکھتے دیکھتے گاڑی شاہ ولا سے دور چلی گئی۔ حورین کی آنکھوں نے انجانے میں ہی زمان شاہ کا پیچھا کیا، جبکہ سب دوبارہ اپنی باتوں میں لگ گئے۔
آمنہ بیگم کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ گئے۔ ان کے دل نے شدت سے میر شاہ کو دیکھنے کی دعا کی۔ اندر میر شاہ کا آپریشن جاری تھا، جبکہ باہر کھڑا زہیب خدا سے ہم کلام تھا۔ اس کا انتظار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر 3 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ زہیب بھاگتا ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر میر کیسا ہے؟ زہیب نے بھولی سانس سے سوال کیا۔ دیکھیں، اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس بیماری میں یا تو انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے یا پھر نہیں بھی جاتی، لیکن اب یہ ہمیں ان کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ زہیب کا رخ مسجد کی طرف تھا۔ عالیہ بیگم، فرح بیگم، زرینہ بیگم اور فاخرہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ گاجر کا حلوہ بنانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ میرا دل کرتا ہے میں اپنے زمان کے لیے ثنا کی بیٹی حورین لے آؤں، فاخرہ بیگم گاجر چھیلتی ہوئی بولی۔ ہاں واقعی بڑی اچھی بچی ہے، زرینہ بیگم بھی خوشی سے بولیں۔ چلو پھر اماں جی سے بات کر کے ثنا سے بات کرتی ہوں، عالیہ بیگم نے کہا۔ بھائی میں تو راضی ہوں، مجھے بھی وہ بچی بڑی پسند ہے، خوب جمے گی جوڑی ہمارے بچے کی۔ آمنہ بیگم لاؤنج میں آتے بولی۔ چلو پھر میں آج ہی بات کرتی ہوں، عالیہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ کوئی بچے سے بھی پوچھ لو کہ کہیں کسی اور کو تو پسند نہیں کرتا، فرح بیگم نے کہا۔ تبھی زمان شاہ اندر آتا دکھائی دیا۔ زمان بیٹا میں تم سے ضروری بات کرنی ہے، آمنہ بیگم نے بولا۔ جی دادو کیا بات کر رہی ہیں؟ زمان صوفے پر بیٹھا۔ بیٹا جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ثنا بیگم کی بیٹی حورین سے کر دیں، بس آپ کی مرضی جاننی ہے۔ دادو جیسے آپ کی مرضی، زمان بظاہر سنجیدگی سے بولا، جبکہ من میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ آخر کو وہ پہلی بار اسے دیکھتے اپنا دل اس کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، میں آج ہی ثنا بیگم سے بات کرتی ہوں، عالیہ بیگم خوشی سے بولی۔ شام کو عالیہ بیگم زرینہ بیگم کے ہمراہ ثنا بیگم کے گھر گئے۔ السلام علیکم، آج کیسے آپ کو ہمارے گھر کا راستہ یاد آیا؟ ثنا بیگم خوشی سے بولی۔ بس آپ سے ضروری بات کرنی تھی، بلکہ آج ہم آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں، زرینہ بیگم ثنا بیگم کے گلے لگتے بولی۔ جی جی ضرور، آئیں بیٹھیں۔ دراصل ہم اپنے زمان کے لیے حورین کا رشتہ لینے آئے ہیں، عالیہ بیگم بات کا آغاز کرتے ہوئے بولی۔ یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کر دی، ثنا بیگم نے خوشی سے کہا۔ ہم لوگ اگلے مہینے سنان اور انشراح کی شادی کا سوچ رہے ہیں، تو ساتھ ان دونوں کا فرض ادا کر دیں گے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ زرینہ بیگم نے کہا۔ جی جی کیوں نہیں، ثنا بیگم گویا ہوئیں۔ ایسے ہی چند باتوں کے بعد زرینہ بیگم اور عالیہ بیگم گھر روانہ ہوئیں اور پہنچ کر سب کو خوشی کی خبر سنائی۔ زمان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، آخر کو اس نے اپنی محبت کو بنا کسی رکاوٹ کے پا لیا تھا۔ رات کو حورین وقاص سے فون پہ بات کر رہی تھی جب ثنا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ مما آپ؟ حورین موبائل ایک طرف رکھتے بولی۔ جی بیٹا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، ثنا بیگم حورین کو سر پر پیار کرتے بولی۔ جی مما کہیں، حورین نے جواب دیا۔ بیٹا میں نے آپ کا رشتہ فاخرہ بیگم کے بیٹے زمان شاہ سے کر دیا ہے۔ حورین کے سر پر بوم ہی تو پھٹا تھا۔ مما آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ حورین چیخ کے بولی۔ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ ثنا بیگم نے غصے سے کہا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں مما، حورین نے ثنا بیگم کو بتایا۔ میری ایک بات کان کھول کے سن لو حورین، تمہاری شادی زمان شاہ سے ہی ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ثنا بیگم یہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پر مما، حورین کچھ کہتی کہ ثنا بیگم نے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی حورین تو مجھے اپنی ماں مت کہنا، ثنا بیگم یہ کہتے چلی، جبکہ حورین بیٹھ کر رونے لگی۔ آئی ہیٹ یو زمان شاہ، میں کبھی تمہاری نہیں ہوں گی، تم مجھے حاصل تو کر لو گے مگر کبھی پا نہیں سکو گے۔ حورین اپنے یونی فیلو کو پسند کرتی تھی مگر وہ اس سے نہیں، اس کے جسم سے محبت کرتا تھا۔ میر شاہ کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ابھی ڈاکٹر نے اسے ریسٹ کا بولا تھا، جبکہ زہیب اس کا ہر طرح خیال رکھ رہا تھا۔ رات کو آمنہ بیگم نے زین شاہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جی دادو آپ نے بلایا؟ زین کمرے میں داخل ہوتے بولا۔ ہاں مجھے میر کا نمبر ملا کے دو۔ جی دادو، زین نے میر کا نمبر ملا کے دیا۔ السلام علیکم، میر شاہ اسپیکنگ۔ فون پر میر شاہ کی بھاری آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ کیسا ہے؟ دادی نے پیار سے پوچھا۔ بالکل فٹ، آپ کیسی ہیں؟ میر شاہ پیار سے بولا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بیٹا کب آ رہے ہو پاکستان؟ دادو نے پوچھا۔ دادو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، میر شاہ اپنا ماتھا مسلتا بولا۔ میر شاہ میری ایک بات کان کھول کے سن لو، اب اگر تم نہ آئے تو میرا مری کا منہ دیکھنا۔
تو میرا مری کا منہ مت دیکھنا، پھر میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہتے ہی دادی نے فون بند کر دیا۔ ریلیکس دادو، ورنہ آپ کا BP شوٹ کر جائے گا۔ تبھی زین کے موبائل پر میسج آیا جسے پڑھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مبارک ہو دادو، بھائی واپس آ رہے ہیں، زین چہک کے بولا۔ واقعی؟ دادی نے پوچھا۔ جی دادو، ابھی بھائی کا میسج آیا ہے کہ وہ اسی ہفتے واپس آ رہے ہیں۔ چلیں آپ آرام کریں، میں یہ گڈ نیوز سب کو دے کے آتا ہوں۔ زین یہ کہتے ہی چلا گیا۔ ینگ پارٹی لاؤنج میں بیٹھی تھی جب زین نے انہیں زمان، حورین اور انشرا سنان کی شادی کا بتایا، جس سے انشرا کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ باقی ینگ پارٹی نے ہوٹنگ کی۔ ایک اور گڈ نیوز ہے تم لوگوں کے لیے، زین نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بتایا۔ وہ کیا؟ مہرمہ نے خوشی سے پوچھا۔ میر بھائی اگلے ہفتے پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ جہاں سب کے چہروں پر مسکراہٹ کھلی، وہاں اینی کے چہرے پر نفرت کی لہر دوڑی اور وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ فائنلی 6 سال بعد میر گھر واپس آ رہا ہے، زمان نے خوشی سے کہا۔ آج میر شاہ کی واپسی تھی۔ گھر میں ہر کوئی خوش تھا سوائے ایک وجود کے۔ عالیہ بیگم کی تو خوشی سے بار بار آنکھیں بھیگ جاتی اور آمنہ بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آخر کو ان کا لاڈلا پوتا آج واپس آ رہا تھا۔ سنان، آہان، زین اور زمان سب ایئرپورٹ پر میر شاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی وہ انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ زمان بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ آخر کو اس کا یار 6 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ باری باری سب اس سے ملے اور شاہ ولا کی طرف روانہ ہوئے۔ شاہ ولا میں آج خوشیوں کا سماں تھا۔ آخر کو آج شاہ ولا کا بڑا اور لاڈلا بیٹا واپس آ رہا تھا۔ سنو لڑکی، میر شاہ کا کمرہ تیار کروا دیا؟ آمنہ بیگم شاہین سے بولی۔ جی جی کروا دیا ہے۔ تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ خواتین سمیت ینگ پارٹی سب باہر آئے، جبکہ اینی صبح سے سر درد کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں بند تھی۔ میر شاہ اپنی مغرور چال چلتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بلیک شرٹ، بلیک پینٹ اور لیدر کی بلیک جیکٹ پہنے، سفید رنگت، نیلی آنکھیں، ماتھے پہ بکھرے بال، ہونٹ آپس میں پیوست کیے وہ اندر آیا اور آمنہ بیگم کے گلے لگ گیا۔ میں صدقے قربان، میرا شہزادہ آیا، آمنہ بیگم اس کا ماتھا چومتے بولی۔ آمنہ بیگم کے بعد وہ سب سے ملا اور آخر میں عالیہ بیگم کے پاس آیا۔ عالیہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ جتنا یہ عورتیں آنسو بہاتی ہیں نا، اس سے کراچی کا پانی پورا ہو جائے گا۔ ماحول کو نارمل کرنے کے لیے زین نے چٹکلا چھوڑا، جس سے سب کے چہروں پہ مسکراہٹ کھلی۔ میر شاہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہ دشمن جاں کہیں نظر نہ آئی۔ بھائی تانگ جھانک کیا کر رہے ہو؟ اپنا ہی گھر ہے، اندر جا کے دیکھ لینا، زین ایک بار پھر بولا، جس پہ میر شاہ نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اینی نے یہ منظر بیلکنی سے دیکھا تھا۔ رات کو سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، جبکہ اینی اپنے کمرے میں بند تھی۔ آج سر میں بہت درد ہے، شہباز شاہ بولے۔ آپ ڈنر کریں، میں آپ کو میڈیسن دیتی ہوں، فاخرہ بیگم فکرمندی سے بولی۔ نہیں، بس ہمارا ایک کام کیجئے، نام چائے کا لے کر ہم پر دم کیجئے۔ شہباز شاہ کی اس بات پہ سب مسکرائے، جبکہ زمان شاہ تپ گیا۔ آپ کی اس محبوبہ کی وجہ سے میری شاعری کا ستیہ ناس ہو گیا۔ خبردار جو آپ نے شاعری اور چائے کو جوڑا۔ برخوردار کیا ہو گیا؟ شہباز شاہ نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، وہ یہ کہتا دوبارہ کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ رات تقریباً 12 بجے کے قریب اینی کو بھوک لگی تو اس نے کچن کا رخ کیا کہ اچانک کسی وجود سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ گرتی، مقابل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ لائٹ کی مدھم روشنی میں وہ مقابل کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ اینی نے نفرت سے اپنا ہاتھ کھینچا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میر شاہ بھی اپنا سر جھٹکتا چھت پر چلا گیا۔ میر شاہ چھت پہ بیٹھا چاند کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے۔ زمان شاہ کو دیکھ کے میر شاہ نے سکون کی سانس لی۔ طبیعت کیسی ہے؟ زمان بھی چاند کو دیکھ کے بولا۔ ٹھیک، میر شاہ نے یک لفظی جواب دیا۔ کب تک اس اذیت میں رہو گے؟ زمان نے چاند سے نظریں ہٹا کے اس کو دیکھا۔ تا قیامت۔ میر شاہ کے لہجے میں اذیت تھی۔ زمان شاہ نے میر کی خوشیوں کی دعا کی۔
زمان شاہ میر شاہ سے بہت چھوٹا تھا، لیکن میر شاہ اپنا ہر راز زمان کے سامنے کھولتا۔ اس کی محبت صرف عالیہ بیگم اور زمان شاہ کو پتہ تھی۔ اگلی صبح سب ناشتے کی میز پہ موجود تھے۔ آمنہ بیگم سربراہی کرسی پہ براجمان تھیں۔ آج شام ہم بچوں کی شادی کے دن رکھیں گے، آمنہ بیگم نے اعلان کیا۔ لیکن مان، اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ فاخرہ بیگم پریشانی سے بولی۔ سب ہو جائے گا بہو، تم فکر مت کرو، آمنہ بیگم مسکرا کے بولی۔ ٹھیک ہے، میں پھپھو کو فون کر کے بلا لیتا ہوں، زین خوشی سے چہکتے بولا۔ آخر کو اس کا یار اس سے ملنے آئے گا۔ اوکے مما، میں آفس جا رہا ہوں۔ میر شاہ اپنے ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا بولا۔ ارے بیٹا ایسے کیسے، ابھی کل تو تم آئے ہو۔ زرینہ بیگم نے کہا۔ نہیں چچی جان، میری ایک اہم میٹنگ ہے۔ میر شاہ اپنا کوٹ پہنتا بولا۔ مگر بیٹا آج تو گھر پہ رسم ہے۔ اب کی بار آمنہ بیگم نے کہا۔ جلدی واپس آ جاؤں گا دادو۔ یہ کہتے ہی وہ ایک نظر اپنی دشمن جاں کو دیکھتا چلا گیا۔ پاکستان آنے سے پہلے میر شاہ اپنا سارا بزنس یہاں شفٹ کر چکا تھا، جس میں زمان نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ گھر کے سب بڑے تیاریوں میں مصروف تھے، جبکہ ینگ پارٹی اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ فرح بیگم بھی آ چکی تھیں۔ شاہ ولا میں اس وقت رونق عروج پر تھی۔ زین شاہ جو لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا، سامنے دیکھ کے ڈر گیا، جہاں مناہل نے منہ پہ بلیک ماسک لگایا تھا۔ اوئے چمگادڑ، میں ہوں، مناہل نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ کالی ماتا کیوں بنی ہوئی ہو؟ زین نے مناہل سے پوچھا۔ یہ بلیک ماسک ہے، اس سے کلر فیئر ہوتا ہے۔ مناہل نے زین کی نالج میں اضافہ کیا۔ او بی بی، ایسے کام کمروں میں کیا کرو، میرا طرح نکال دیا تم نے۔ زین شاہ بھڑک گیا۔ ہم جہاں مرضی کریں، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ مناہل نے دو بدو جواب دیا۔ یار تو کیا ہر وقت میری بہن سے بستی کرواتا رہتا ہے؟ احان جو کہ ابھی باہر سے آیا تھا، ان دونوں کو لڑتا دیکھ زین سے مخاطب ہوا۔ او بھائی، تیری بہن ہی لڑاکن ہے۔ زین فوراً بولا۔ تم نے مجھے لڑاکن بولا؟ مناہل لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ جی ہاں، زین سکون سے بیٹھتے بولا۔ احان پانی کا گلاس لبوں سے لگاتا ان کی لڑائی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مناہل یار، یہ کب اتارنا ہے؟ مہرمہ لاؤنج میں آتی بولی، جہاں اس کے منہ پر گولڈن ماسک لگا تھا۔ مہرمہ کو دیکھتے احان کے منہ سے پانی فوارے کی صورت باہر آیا۔ لا حول ولا قوت، لڑکیوں کیا لگایا ہے منہ پہ؟ احان اسے دیکھ کے بولا۔ لگا پتہ، مجھ پر تو بڑا ہنس رہا تھا۔ زین احان کا مذاق اڑاتا بولا۔ تم لوگ نہیں سمجھو گے ہم لڑکیوں کی اسکن کیئر، مہرمہ نے جواب دیا۔ چل بھئی زین آ جا، یہاں چڑیلوں کا قبضہ ہے، پھر کبھی آئیں گے۔ احان سے بولتا وہ فوراً باہر بھاگا۔ زین بھی اس کی بات کا مطلب سمجھتا اس کے پیچھے بھاگا، جبکہ لڑکیوں نے غصہ نہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غصہ کرنے سے ان کی اسکن پر ایفیکٹ پڑے گا، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھیں۔ شام ہو چکی تھی، سب گھر والے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ینگ پارٹی باہر لان میں تھی۔ اینی سب بڑوں کے ساتھ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ گھر کی بڑی بیٹی ہے۔ روح اور حورین بھی ثنا بیگم کے ساتھ آئی تھیں۔ انشرا کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے برعکس حورین کو ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حورین اس شادی کے لیے راضی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ زمان سے طلاق لے کے وقاص سے شادی کر لے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی بھی مرد ایسی عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھتا جس کے دل میں کوئی اور ہو۔ اینی نے سب کو آ کر خوشخبری دی کہ اگلے مہینے کی 2 تاریخ کو مہندی کا فنکشن ہے، جسے سن کر سب بے حد خوش ہوئے۔ تبھی انہیں گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، جس میں سے زمان شاہ اور میر شاہ نکلے تھے، جبکہ سنان اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا۔ اینی نے ایک بھرپور نفرت کی نگاہ میر شاہ پہ ڈالی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ زمان شاہ نے حورین کی طرف دیکھا، جو کہ پیروں تک آتے سرخ فراک، جس کے گلے پر خوبصورت کام ہوا تھا، کانچ سی آنکھیں، کھلے بال، ہلکے لال ہونٹ۔ وہ کھڑی زمان شاہ کا ضبط آزما رہی تھی۔ خود پر زمان شاہ کی نظریں محسوس کر کے حورین نے رخ پھیر لیا، جبکہ زمان شاہ آرام کرنے کی غرض سے اندر کمرے کی جانب چلا گیا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ آج ینگ پارٹی نے شاپنگ پر جانا تھا۔ ینگ پارٹی نے میر شاہ کو بہت مشکل سے منایا تھا، اور اینی تو کسی صورت بھی میر کی وجہ سے جانے کو تیار نہ تھی، لیکن انشرا کے بار بار اصرار پر اس کی خوشی کے لیے جانے کو تیار تھی۔ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ مال میں دیکھتے ریسیپشن پہ کھڑے لوگ حیران ہوئے۔
لڑکیاں اپنی شاپنگ کرنے میں مصروف تھیں اور لڑکے بھی اپنے سیکشن میں چلے گئے۔ بقول زین کے ان کو لڑکیوں کی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شام کے سائے ڈھل گئے پر لڑکیوں کی شاپنگ ابھی بھی ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ لڑکے تو خوب اکتا گئے تھے۔ میر شاہ اور زمان شاہ تو گھر چلے گئے تھے، مگر باقی لڑکوں کو لڑکیوں کو لانے کے آرڈرز تھے، لیکن ان لڑکیوں کی کبھی کوئی چیز رہ جاتی تو کبھی کوئی۔ لڑکوں نے تو دھمکی بھی دی کہ اگر اب نہ آئیں تو انہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، مگر لڑکیوں پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار ان کی شاپنگ پوری ہوئی تو وہ گھر کے لیے نکلے۔ راستے میں روح کی فرمائش پر آئس کریم کھانے رکے۔ گھر آتے آتے کافی دیر ہو چکی تھی اور سب کافی تھک چکے تھے، اس لیے آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلے دن ینگ پارٹی نے ڈھولکی رکھی۔ روح اور اورین بھی شاہ ولا میں موجود تھیں۔ مناہل ڈھولکی بجا رہی تھی جبکہ لڑکیاں گانے گا رہی تھیں۔ او بی بی، طبلہ نہیں بجانا، ڈھولکی بجانی ہے۔ زین نے اپنی ٹانگ اڑائی۔ مناہل کو اس کی بات پر شدید غصہ آیا۔ تمہیں آتی ہے تو تم بجا لو، مناہل نے چیلنج کیا۔ ایک کام کریں، کیوں نہ ہم لڑکے اور لڑکیوں کا مقابلہ کریں؟ روح نے اپنا جواز پیش کیا۔ سب اس بات پہ راضی ہو گئے۔ دونوں پارٹیوں نے اچھا مقابلہ کیا۔ زین نے تو عاطف اسلم کے گانے کی خوب ٹانگیں توڑیں۔ اگر عاطف اسلم اسے گانا گاتے سن لیتا تو اپنے گانے کے بیڑا غرق ہونے پہ خودکشی کر لیتا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مقابلہ جیتا کون؟ لڑکیوں کا کہنا تھا کہ وہ جیتی ہیں جبکہ لڑکے بضد تھے کہ ہم جیتے ہیں۔ اوئے، مقابلہ تو ہم جیتے ہیں، تم لوگوں نے تو بس گانوں کی ٹانگیں توڑی ہیں، مناہل نے کہا، اور سب لڑکیوں نے اس کی حمایت کی۔ اوئے چپکلی، ہم نے توڑی تو تم لوگوں نے بھی اتنا بے سرا گایا، قسم سے تم گا رہی تھی تو میرے کان پھٹنے کو تھے۔ اگر تم تھوڑی دیر چپ نہ کرتی نا، زین تب کے بولا۔ ہاں، جیسے تم لوگوں کے منہ سے تو پھول جھڑ رہے تھے۔ مہربا نے بھی حصہ ڈالا۔ جو بھی ہے، اس بار جیتتے تو ہم ہی ہیں، اس بار سنان بولا۔ چلو بھائی، دلہے نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم لوگ جیتے، احان خوشی سے بولا۔ ایسے کیسے فیصلہ کر دیا بھائی دلہے نے؟ اینی نے کہا۔ ان کو پھر سے ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے در پر دیکھ کر آمنہ بیگم نے مسئلہ حل کیا اور کہا کہ دونوں پارٹیوں نے برابر کا گایا ہے، مطلب کہ مقابلہ ڈرا ہو گیا۔ لیکن دونوں پارٹیاں ہی اس فیصلے پہ متفق نہ تھیں، لیکن آمنہ بیگم کے کہنے پہ سب کو ماننا ہی پڑا۔ شاہ ولا میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں کیونکہ شادی میں صرف 3 دن باقی تھے۔ آج دونوں دلہنوں کو مائیوں بیٹھنا تھا۔ مائیوں کی تیاریاں شاہ ولا کے وسیع لاؤنج میں کی گئی تھیں۔ ساری تیاریاں لڑکوں نے مل کے کی تھیں۔ پیلے رنگ کے قالین جس کی سائڈوں پہ رنگ برنگے کشن رکھے تھے بالکل درمیان میں رکھے گئے۔ جھولے کو بہت خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا جس پہ دلہنوں کو بیٹھنا تھا۔ بلا شبہ لڑکوں نے بہت محنت کی تھی اور ان کی محنت رنگ لائی تھی۔ لڑکیاں ان کو سراہے بغیر نہ رہ سکیں۔ ہائے اللہ، اتنا اچھا سجایا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے خود ہی مائیوں بیٹھ جاؤں۔ احان خوبصورت سجے ہوئے لاؤنج کو دیکھ کر بولا۔ باہر سے آتے میر شاہ کا قہقہا پورے شاہ ولا میں گونجا۔ کوئی نہ میرے ویر، تیری باری تو آنے دے، اس سے بھی اچھا سجائیں گے۔ سنان اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا۔ احان نے شرمانے کی بھرپور ناکام کوشش کی۔ ارے شرم کرو تم لوگ، میں دلہا ہوں اور مجھ سے ہی کام کروا رہے ہو، زمان تب کر بولا۔ زمان جو باہر لائٹنگ کروا کے آ رہا تھا، ان کو ہنسی مذاق کرتا دیکھ اس کے تو زخم ہی تازہ ہو گئے، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ میں دلہا ہوں، میں کام کیوں کروں؟ لیکن کسی نے اس کی دہائیاں نہ سنی اور کام پہ لگا دیا۔ ہاں تو بھائی، بعد میں مزے بھی تو دے رہے ہیں، زین نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ خاک مزے، نوکروں کی طرح کام کروا رہے ہو مجھ سے؟ ارے بھائی، دلہا ہوں میں، دلہا۔ زمان کا غصہ تو کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا۔ ارے کہاں مزے بیچارے کے، اب تو جورو کا غلام بن جائے گا، زن مرید بنے گا اپنا بھائی۔ زین ایک بار پھر بولا۔ مطلب اپنا بھائی پرایا ہو گیا، احان نے نکلی آنسو صاف کرتے کہا۔ فرح بیگم جو اندر آ رہی تھی ان سب کو یوں ہنستا دیکھ غصے سے بولی، اگر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ لی ہو تو چلیں جا کے تیار ہو جائیں۔ ان کی بات سن کے سب اپنے اپنے کمروں میں دوڑے۔ مائیوں کا فنکشن شروع ہوا۔ سب نے پیلے جوڑے پہنے تھے۔ لڑکوں نے سفید کرتے اور اوپر سے پیلے مفلر لیے تھے۔ تمام لڑکیوں نے پیلی پیروں تک آتی فراک پہنی تھی جبکہ دلہنوں نے غرارے پہنے تھے۔
سب سے پہلے بڑوں نے ہلدی لگائی، اس کے بعد ینگ پارٹی نے حورین کو، تو سب نے اچھے سے ہلدی لگائی، جبکہ انشرا کو سب نے تنگ کیا۔ کیوں میری ہونے والی بیوی کو تنگ کر رہے ہو؟ سنان اندر آتے بولا، جبکہ اس کے پیچھے سے تمام لڑکے آئے۔ آمنہ بیگم نے سب کی نظریں اتاریں۔ اچھا جی، تو بچا لے اپنی ہونے والی بیگم کو۔ مہرباں بولی، اچھا وہ کیسے؟ آسان ہے، ہلدی لگوائیں انشرا کی جگہ بیٹھ کے۔ مناہل بولی، اوکے ڈن۔ زین بولا، چلو لاؤ بھائی، ہلدی اپنے یار کو رنگنا ہے آج، احان نے کہا۔ اس کی بات پہ اینی فوراً ہلدی لائی۔ یہ لیں، کریں شروع، لڑکیاں بولی۔ سنان خاموشی سے انشرا کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ زین نے اپنے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگائی اور سنان کے منہ پہ مل دی۔ اس کے بعد احان نے پورا باؤل اٹھا کے سنان پہ الٹ دیا، جبکہ لڑکیوں کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ اب آیا مزہ، اینی بولی۔ بڑے سخی بن رہے تھے آپ، لگا پتہ اب آپ کو، اس بار مہرباں بولی۔ ہم اپنی ہونے والی بیگم کی خاطر جان بھی دے دیں، یہ ہلدی کیا چیز ہے؟ سنان کے اس طرح بولنے سے انشرا کے گال سرخ پڑ گئے۔ السلام علیکم۔ میر اور زمان کی آواز پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں وہ دونوں کھڑے تھے۔ لو آ گئے دوسرے دلہا جی، اب ان کی باری۔ سنان بولا، کیا ہوا؟ ان دونوں کو اپنی طرف آتا دیکھ زمان بولا، بس کچھ نہیں، ہلدی لگانی ہے آپ کو سنان بھائی کی طرح، زین نے کہا۔ زمان نے ایک نظر سنان کو دیکھا اور دوڑ لگا دی، کیونکہ وہ اس وقت ہلدی سے نہایا لگ رہا تھا۔ حورین نے یہاں آ کر جو بات نوٹ کی تھی وہ یہ کہ زمان اور میر ہر وقت ایک ساتھ رہتے ہیں۔ بھائی رک جائیں، زین بولا۔ نہیں، میں نہیں رک رہا، زمان بھاگتا بولا۔ تجھے حورین بھابھی کی قسم، احان بولا۔ یہ سنتے ہی زمان کے قدم رکے اور وہ مسکرائی۔ واہ بھائی واہ، اتنی محبت! احان تالی بجاتے بولا، بھائی اب بھابھی کے نام پر زمان سے جو مرضی مانگ لو، یہ سب دے دے گا، سنان بولا۔ اس کی بات پر سب مسکرا دیے، جبکہ اب زمان کا حال بھی سنان جیسا تھا۔ رات دیر تک فنکشن چلتا رہا۔ آمنہ بیگم نے سب کو ڈانٹ کر 2 بجے کمروں میں بھیجا۔ رات لیٹ سونے کی وجہ سے اگلی صبح سب لیٹ اٹھے، جبکہ ینگ پارٹی ابھی سو رہی تھی۔ صرف میر شاہ تھا جو کہ آفس جا چکا تھا۔ اسے یہ سب رونق فضول لگتی، کیونکہ اس کے دل کی دنیا ویران تھی۔ وہ بظاہر تو مسکراتا، لیکن اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ 2 دن بعد مہندی کا فنکشن تھا، جو کہ شاہ ولا کے لاؤنج میں کیا جانا تھا۔ سب بڑے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، تبھی اینی آئی جو کہ ابھی اٹھی تھی۔ عالیہ بیگم نے اس کے ہاتھ انشرا کو کھانا بھیجا۔ اسی طرح یہ دن بھی تیاریوں میں گزر گئے۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ فنکشن کمبائن تھا۔ لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ لڑکیوں کو پارلر لے جانے اور لانے کا کام زین کا تھا، جس پہ اس نے خوب منع کیا، لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی۔ انشرا اور حورین کے ڈریس ایک جیسے تھے، پنک کرتی، پیلے شرارے کے ساتھ ملٹی دوپٹے لیے۔ وہ آسمان سے اتری حوریں لگ رہی تھیں، جبکہ باقی لڑکیوں کے ڈریس ایک جیسے، جبکہ رنگ مختلف تھے۔ تمام لڑکوں نے سفید کرتے ساتھ مختلف رنگوں کی واسکٹ پہنی تھی۔ رسم کا آغاز ہوا۔ تمام بڑوں کے رسم کرنے کے بعد ینگ پارٹی کی باری آئی۔ سب لڑکیوں نے آرام سے رسم ادا کی، جبکہ احان اور زین کا کہنا تھا کہ وہ کوئی کام سکون سے نہیں ہونے دے سکتے۔ زین ایک پلیٹ لایا جس میں ڈفرینٹ رنگوں کی مٹھائیاں تھیں۔ ہم تو یہ کھلائیں گے، احان بولا۔ نہیں، ہمیں پتہ ہے یہ تم لوگوں کی کوئی شرارت ہے۔ او یار، قسم سے بالکل ٹھیک ٹھاک مٹھائی ہے، زین بولا۔ ہم کیسے یقین کر لیں؟ اس دفعہ زمان بولا۔ یہ لو، ہم پہلے بھابھیوں کو کھلا دیتے ہیں، احان بولا۔ ہاں یہ صحیح ہے، سنان نے کہا۔ زین اور احان نے دونوں کو مٹھائیاں کھلائیں جو کہ بالکل ٹھیک تھیں۔ لو اب دیکھ لو، اب کھلا لیں تم لوگوں کو، زین بولا۔ ہاں ہاں کھلا لو، سنان نے مسکرا کے کہا۔ ایک مٹھائی احان جبکہ دوسرے زین نے پکڑی اور ان دونوں کو کھلانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے بائٹ لی، وہ ٹوٹ کر ان پر گری اور وہ دونوں کلیاں کرنے لگے۔ اس کے اندر انڈے تھے جنہیں زین نے بڑی مہارت سے چھپایا تھا۔ ان دونوں کی ایسی حالت دیکھ کر دلہنوں سمیت سب ہنسنے لگے۔ سالے، تم دونوں کو تو ہم بعد میں بتائیں گے، سنان منہ صاف کرتا بولا۔ تیرا تو پتہ نہیں، لیکن میں
ابھی بدلا لوں گا، زمان نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے وہ مٹھائی پکڑ کے زین اور احان کے مار دی، جس کے ٹوٹنے سے ان دونوں کے منہ پر انڈا لگ گیا جبکہ سب لوگ وہاں پہ ہنس رہے تھے۔ زین کو انڈوں سے انتہا کی نفرت تھی۔ وہ فوراً ٹشو سے اپنا منہ صاف کرتا اپنے کپڑے بدلنے چلا گیا جبکہ احان بھی اس کے پیچھے گیا۔ ایسے ہی کچھ ہی دیر بعد فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آج بارات کا دن تھا۔ شہر کے سب سے بڑے بینکویٹ میں منعقد ہونی تھی۔ ینگ پارٹی پارلر میں تھی جسے زین نے لینے جانا تھا۔ لڑکے سب ایک کمرے میں تیار ہو رہے تھے۔ او یار، آج تیری ہی بارات ہے، اٹھ جا۔ زمان جو کہ رات کو دیر سے سویا تھا اب اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ احان 3 بار اسے اٹھانے کے لیے آ چکا تھا مگر مجال ہے کہ وہ ٹس سے مس ہو۔ ابے یار اٹھ جا، سارے تیار ہیں، بس ایک تو رہ گیا ہے۔ احان بلینکٹ کھینچتے بولا، یار سو لینے دے تھوڑی دیر بس۔ زمان کمبل لیتا دوبارہ لیٹ گیا۔ کیا ہوا، ابھی تک نہیں اٹھا؟ زین کمرے میں آتا بولا۔ نہیں یار۔ احان بھی اس کے پیچھے بیٹھتے بولا، ابے اٹھ جا، آج تیری شادی ہے۔ زین اسے ہلاتا بولا، لگتا ہے ایسے تو نہیں اٹھے گا۔ زمان کو نہ اٹھتے دیکھ زین نے کہا۔ زین نے پاس پڑا پانی اس پہ پھینک دیا۔ مما سیلاب آ گیا، بچاؤ بچاؤ۔ اچانک پانی گرنے سے زمان ہڑبڑا کے اٹھا۔ اٹھ جا بیٹا، کوئی سیلاب نہیں آیا۔ احان بولا، سالے کمینوں، صبر نہیں ہے تم دونوں میں؟ زمان غصے سے بیڈ سے اترتے بولا، کیا صبر؟ او بھائی 12 بج گئے ہیں، 1 بجے ہال میں پہنچنا ہے، اٹھ کے تیار ہو جا۔ شیروانی تیری سنان کے کمرے میں ہے، میں ذرا چڑیلوں، میرا مطلب لڑکیوں کو لے آؤں؟ یہ کہتے ہی زمان باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے احان بھی چلا گیا جبکہ زمان اب فریش ہونے جا رہا تھا۔ بارات آ چکی تھی۔ لڑکیاں رستہ روک کے کھڑی تھیں۔ تم لوگ کیا مانگنے والیوں کی طرح کھڑی ہو؟ احان بولا۔ نیک دو، روح ہاتھ آگے کرتے بولی۔ وہ کس چیز کا نیک؟ اندر جانے کا۔ اب کی بار اینی بولی، ہمارے پاس نہیں ہے، ہٹو اب، اندر جانے دو۔ زمان بولا، ایسے کیسے جیجو، پہلے 50,000 پھر۔ روح نے ہاتھ آگے کیا۔ لو بھائی، زمان تو لٹ گیا۔ زین بولا، اوئے لنگور تم چپ کرو، مناہل بولی۔ تمہیں کچھ کہا میں نے؟ زین دو بدو بولا۔ لڑنا بعد میں، پہلے پیسے لے لو۔ مہرماں دونوں کو لڑتا دیکھ کے بولی، جی تو بھائی دیں پیسے؟ مہرماں بولی، تم بھی قبضہ مافیا کی طرح ہو؟ احان بولا، جی۔ مہرماں نے مسکراتے جواب دیا، اچھا بھائی یہ لو۔ زمان پیسے نکالتا بولا، جسے روح نے فوراً تھام لیا۔ چلو اب اندر جائیں، سنان نے کہا۔ ایسے کیسے، پہلے آپ بھی پیسے نکال لیں، اینی بولی۔ کیا مطلب، یہ تھوڑے ہیں؟ سنان بولا، یہ زمان بھائی نے دیے ہیں، آپ الگ سے دیں۔ مہرماں بولی، چلو بھائی کنگال کر دو تم لوگ ہمیں۔ سنان انہیں پیسے دیتے کلس کے بولا، چلو اب جانے دو اندر۔ ہاں چلیے، روح بولی۔ آمنہ بیگم نے سب بچوں کی نظر اتاری۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ لڑکوں کو اب شدید کوفت ہونے لگی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ دوڑ کر اپنی بیویوں کے پاس چلے جائیں۔ کچھ ہی دیر میں حورین اور انشرا آتی دکھائی دیں۔ سرخ لہنگا، نفاست سے کیا گیا میک اپ، حورین آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ سنان کی نظر انشرا پر گئی جو کہ اپسرا لگ رہی تھی۔ دونوں نے سہارا دے کر دلہنوں کو سٹیج پہ بٹھایا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکیاں دودھ پلائی کی رسم کے لیے آئیں۔ یہ لیں جیجو، دودھ پئیں اور 50,000 نکالیں۔ روح بولی، کیا؟ زمان حیرت سے بولا، او بھائی آہستہ بولیں، سب ادھر ہی کھڑے ہیں۔ احان جو کہ زمان کے پیچھے بیٹھا تھا اس کے اس طرح چلانے سے بولا، رہنے دو، 50,000 میں پوری بھینس آ جاتی ہے۔ زین بولا، تمہارا بولنا ضروری ہے؟ مناہل بولی، ہاں بھئی ہم لڑکے والے ہیں، کیوں نہ بولیں۔ زین بولا، اب یار تم دونوں لڑنا بند کرو۔ اینی بولی، ہاں بھئی دیں پیسے۔ روح نے کہا، میرے پاس نہیں ہے۔ زمان بولا، تو ٹھیک ہے، بچوں پھر ہمارے پاس ہی رہیں گی۔ روح بولی، او ہیلو، اب وہ میری بیوی ہے، میرے پاس ہی رہے گی۔ زمان دو بدو بولا، چلو یار پیسے دو، رخصتی کا ٹائم ہو رہا ہے۔ میر شاہ سٹیج پہ آتا بولا۔ زمان اور سنان نے پیسے دیے۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ حورین اور انشراح کو قرآن پاک کے سائے تلے رخصت کیا گیا۔ گھر پر دونوں دلہنوں کا شاندار استقبال ہوا۔ انشراح کو سنان جبکہ حورین کو زمان کے کمرے میں بٹھایا گیا۔
لو بھائی یہ منگتیاں ادھر بگڑی ہیں۔ احان آگے لڑکیوں کی فوج دیکھ کے بولا، اب کیا چاہیے؟ سنان نے کہا، نیک۔ مہرما فوراً بولی۔ سنان نے احان سے ایک بیگ منگوایا جس میں 3 باکس تھے۔ یہ لو تم تینوں کا گفٹ۔ سنان تینوں کو ایک ایک باکس دیتے بولا، واہ بھائی یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اینی بولی، سچ میں بھائی یہ بریسلٹ بہت خوبصورت ہے۔ مناہل خوشی سے بولی، چلو اب ہٹو اندر جانے دو۔ سنان انہیں سائڈ پہ کرتا اندر کمرے میں چلا گیا۔ زمان جو کہ سب مہمانوں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں جا رہا تھا، آگے پوری فوج کو دیکھ کر مسکرا کر ان کے پاس آیا۔ بھائی نیک، مہرما بولی، یہ لو بھائی کی جان۔ زمان نے بھی ان تینوں کو باکس دیے جن میں خوبصورت لاکٹ تھے۔ تھینک یو بھائی، اینی بولی۔ ویلکم میری شہزادیوں، زمان انہیں گلے لگاتا بولا۔ چلیں اندر چلیں، بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی، مناہل بولی۔ اوکے بیٹا اب تم لوگ بھی آرام کرو، یہ کہتے ہی وہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ سنان کمرے میں داخل ہوا جہاں انشرا بیڈ پر گھونگھٹ لیے بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سنان اپنی شیروانی اتارے بیڈ پر انشرا کے پاس بیٹھ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ سنان اس کی چوڑیوں کو چھوتے بولا، شکریہ۔ گھونگھٹ میں سے انشرا کی آواز آئی، میری منہ دکھائی؟ انشرا فوراً بولی، کیا منہ دکھائی، بچپن سے تو دیکھ رہا ہوں۔ سنان شرارتی انداز میں بولا، سنان۔ انشرا غصے سے بولی، اچھا سوری میری جان، یہ لو۔ سنان نے خوبصورت سا لاکٹ انشرا کو پہنایا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کرتے انشرا خود میں سمٹی۔ بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، میری زندگی ہو تم۔ سنان اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا بولا۔ اس کے اظہار محبت پر انشرا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس کا دوپٹہ اتارے سنان اس پر جھک گیا۔ اپنے محرم کا لمس پا کر انشرا نے اپنے بازو سنان کے گلے میں حائل کیے۔ انشرا کی خود سپردگی پر سنان مسکرایا اور اسے بیڈ پر لٹاتا اس پہ جھک گیا۔ آج چاند بھی ان دونوں کی محبت دیکھتا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ زمان کمرے میں داخل ہوا جہاں حورین بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام گیا، آج میں بہت خوش ہوں، آج میری محبت میرے پاس ہے۔ زمان اس کا ہاتھ سہلاتے بولا۔ حورین نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا اور بیڈ سے اتر گئی۔ حورین کیا ہوا؟ زمان اس کے قریب جاتے بولا، دور رہیں مجھ سے، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ حورین پیچھے ہوتے بولی، کیا مطلب تم؟ زمان ناسمجھی سے بولا، کسی اور سے محبت کرتی ہوں میں۔ حورین نے زمان کے سر پہ بوم پھوڑا، تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ زمان آگے ہوتا بولا، دور رہیں مجھ سے۔ حورین اسے دھکا دیتی بولی جس سے زمان پیچھے گرتے گرتے بچا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو اپنے قریب آنے دوں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ حورین نفرت سے بولی، اگر آپ کو لگتا ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گی تو یہ آپ کی بھول ہے، میں آپ سے طلاق لے لوں گی، میں اپنی خوبصورتی آپ پہ ضائع نہیں کروں گی، مجھ پر میرے جسم پر صرف وقاص کا حق ہے۔ حورین چیختے ہوئے بولی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ زمان کتنی دیر وہاں کھڑا رہا، اسے جیسے اپنی سماعت پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اسے تو لگتا تھا اس نے اپنی محبت پا لی ہے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ محبت امتحان مانگتی ہے۔ زمان کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا، اس کا دل ٹوٹا تھا آج۔ اسے میر شاہ کی تکلیف سمجھ آ رہی تھی، وہ جان گیا تھا کہ میر اس وقت کتنی تکلیف میں ہے۔ زمان اپنی آنکھیں صاف کرتا سوٹ نکال کے واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کے واش روم میں جاتے ہی حورین ایک سادہ لباس میں باہر آئی اور آ کے بیڈ پر ایک طرف لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد زمان باہر نکلا اور بیڈ سے اپنا تکیہ لیتا صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ حورین اپنا سر جھٹکتی آنکھیں موند گئی جبکہ زمان اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچتا پھر اذیت کا شکار ہونے لگا۔ اگلی صبح سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے۔ انشرا کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی، سب لوگ بہت خوش تھے جبکہ زمان معمول کے برعکس خاموش تھا۔ زمان بیٹا کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے یوں دیکھ کر فاخرہ بیگم بولی، کچھ نہیں مما، بس تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ زمان بات بدلتے بولا۔ تبھی ڈائننگ ہال میں میر شاہ کی بھاری آواز گونجی جو کہ ابھی جاگنگ سے آ رہا تھا، السلام علیکم۔ سب نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا جبکہ زمان اپنی کرسی سے اٹھتا میر شاہ کے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اسے اس طرح روتے دیکھ سب لوگ پریشان ہو گئے جبکہ میر شاہ کو جھٹکا لگا۔ اس نے حورین کی طرف دیکھا جو اس کے دیکھنے پر نظریں جھکا گئی، مگر وہ حیران تھے اس کے رونے پر۔ ہاں وہ رو رہا تھا، آج ایک مرد جس نے اپنی محبت پا لی تھی لیکن پھر بھی رو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوا، اس کو صاف کرنے لگا۔
نشا بچے میرے کمرے میں چائے لاؤ۔ میر بولا جی بھائی۔ انشرا فوراً سے چائے بنانے چلی گئی۔ زمان شاہ 10 بجے مجھے میرے آفس میں ملو، یہ کہتے ہی میر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زمان میر کو پہلے بتا چکا تھا کہ وہ حورین سے محبت کرتا ہے، لیکن زمان کا ریئیکشن میر شاہ کو غصہ دلا گیا۔ زمان شاہ جان تھی میر شاہ کی۔ میر شاہ واپس اپنے کھول میں آ رہا تھا، جہاں سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ میر شاہ اب غصہ نہیں کرتا، وہاں اس کے آج کے ریئیکشن نے ایک بار پھر سب کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ زمان شاہ تیار ہو کر میر کے آفس کے لیے روانہ ہو رہا تھا جب اسے یاد آیا کہ وہ گاڑی کی چابی روم میں ہی بھول گیا۔ تبھی وہ روم کی جانب بڑھا جہاں حورین کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ نہیں وقاص، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، حورین پیار سے بولی۔ نہیں وقاص، انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں، مجھ پر صرف آپ کا حق ہے۔ وہ بات کرتے کرتے پیچھے مڑی جہاں زمان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ حورین نے فوراً فون بند کر دیا۔ تمہارا معصوم چہرہ دیکھ کر لگتا نہیں حورین چودھری کہ تم نے ایک دل ویران کیا ہے۔ یہ کہتے ہی زمان گاڑی کی چابی لیتا باہر چلا گیا، جبکہ حورین پیچھے ساکت کھڑی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ میر شاہ زمان سے بولا جو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میر شاہ کے کہنے پر زمان نے اسے سب بتا دیا، جسے سن کے میر شاہ پریشان ہو گیا۔ وہ تو اس اذیت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ تو پل پل مرنے کی اذیت سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا اپنے محبوب کی آنکھوں میں نفرت دیکھنا آسان نہیں۔ اپنے تمام معاملات وہ خدا کے سپرد کر چکا تھا، لیکن زمان وہ کیا کرتا؟ اسے تو اذیت بھی اس کی بیوی کی طرف سے مل رہی تھی۔ زمان شاہ میں میر شاہ کی جان تھی۔ وہ تڑپ اٹھا تھا اپنے بھائی کی تکلیف پر۔ اس کے بس میں ہوتا وہ خود حورین کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا۔ میر شاہ اور زمان شاہ دونوں ہار گئے تھے۔ دونوں کو ان کی محبت کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ شام میں دونوں کا ولیمہ تھا، جسے وسیع پیمانے پر ارینج کیا گیا تھا۔ حورین پنک میکسی میں جبکہ انشرا اسکائی بلو میکسی میں ملبوس تھی، جبکہ لڑکوں نے سوٹ پہنے تھے۔ سنان نے بلیک پینٹ کوٹ جبکہ زمان نے بلو پہن رکھا تھا۔ دونوں لڑکیاں آسمان سے اتری حوریں لگ رہی تھیں۔ سنان انشرا کی تعریف کر رہا تھا، جس پر کبھی تو وہ مسکراتی تو کبھی شرما جاتی۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب خوش تھے، جبکہ حورین اور زمان کی طرف سے پریشان، اور اوپر سے زمان کا صبح والے ریئیکشن کے بعد سب پریشان تھے۔ دونوں دلہن سٹیج پہ بیٹھی تھی، مگر آج اور کل میں فرق تھا۔ کل جہاں تک زمان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، آج وہاں اذیت تھی، جسے وہ سب بڑی مہارت سے چھپا رہا تھا۔ آج حورین کو یوں سجا دیکھ کے اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں مچی تھی۔ اس کے سارے جذبات جیسے ماند پڑ گئے ہوں۔ وہ اس کی صحت سجائی بیٹھی تھی، مگر دل میں کسی اور کو بسائے رکھا تھا۔ زمان شاہ بے بس تھا، آج خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ آخر کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ آخر کیوں مجھے یہ تکلیف ملی؟ یہ سوچ آتے ہی زمان سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ سر، اینی ڈرنک؟ ایک ویٹر میر شاہ کے پاس ٹرے لاتا بولا، جس پہ مختلف مشروبات تھے۔ نو، مجھے یہ پسند نہیں۔ میر یہ کہتے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ اوکے، تھینک یو سر۔ ویٹر یہ کہتے آگے بڑھ گیا۔ تمہیں تو جوس وغیرہ بہت پسند تھے۔ اینی، جس نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی، آ کے میر شاہ سے کہنے لگی، اوہ سوری، میں تو بھول گئی تھی کہ کسی پسند کی چیز کو چھوڑنا تمہارے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ کیا مطلب؟ میر شاہ نے آئی برو اچکائی۔ مطلب یہ کہ تمہارے لیے کسی کو چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے؟ اپنی پسند سے منہ موڑنا تو تمہیں خوب آتا ہے۔ اینی نے میر شاہ کے دل پہ وار کیا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ میر شاہ کتنی دیر وہیں ساکت کھڑا رہا۔ جب تک مجھے پیسے نہیں ملتے میں نہیں چھوڑوں گا۔ زین حورین کا گھٹنا پکڑ کے بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف احان نے انشرا کا گھٹنا پکڑا تھا۔ پیسے دو، گھٹنا چھڑواؤ، احان مزے سے بولا۔ کیا مطلب کس چیز کے پیسے؟ زمان حیرانگی سے بولا۔ مطلب یہ بھی ایک رسم ہے جس میں دیور بھابھی کا گھٹنا پکڑتا ہے اور اسے پیسے ملتے ہیں۔ کل لڑکیوں نے تم لوگوں کو لوٹا، ہم نے سوچا آج ہم لوٹ لیں۔ احان بولا، کوئی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، چلو اٹھو یہاں سے۔ سنان نے احان کو کہا، کیا مطلب نہیں ہے؟ کل لڑکیوں نے 2 لاکھ کی دہاڑی لگائی ہے، ہمیں بھی دو۔ ہمیں نہیں پتہ۔ زین بولا، کیا مطلب دہاڑی لگائی ہے؟ وہ رسم ہے،
اینی فوراً بولی، ہاں تو ہم بھی رسم کر رہے ہیں، ہمیں بھی پیسے دو۔ احان اپنے نقلی آنسو صاف کرتا بولا، قسم سے زین نے اپنا والیٹ نہیں لایا، چاہے تو چیک کر لے۔ زمان بے بسی سے بولا، میں کیا کروں؟ پیسے چاہیے تو بس چاہیے۔ زین ضدی لہجے میں بولا۔ زمان نے مدد طلب نظروں سے میر شاہ کی طرف دیکھا۔ تبھی میر شاہ نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور 5 لاکھ کا چیک سائن کر کے زمان کو دیا، جس نے فوراً سے زین کو تھما دیا۔ چل اب اٹھ۔ زمان بولا، ہاں ہاں یہ لو اٹھ گیا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں یہاں بیٹھنے کا۔ زین اٹھتے ہوئے بولا، واہ بھائی واہ، اسے دے دیے پیسے، مجھے نہیں۔ سنان نے دہائی دیتے ہوئے کہا، یار مان نہ مان، زمان شاہ تیرے جگر کا ٹکڑا ہے، مگر ہم بھی تیرے کچھ لگتے ہیں۔ سنان بولا، جگر کا ٹکڑا نہیں، محبوبہ بول محبوبہ۔ زین دانت نکالتے بولا، جبکہ میر شاہ ان کی باتوں پر سر جھٹکتا ایک اور چیک سائن کر کے سنان کو دے دیا، جس نے وہ چیک احان کو تھما دیا۔ ایسے ہی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ میر شاہ معمول کے مطابق چھت پر گیا، آگے زمان کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میر شاہ کو روز چھت پہ آنا پسند تھا۔ وہ گھنٹوں چاند کو دیکھتا اور اس سے اپنے دل کی کہتا، مگر کبھی چاند بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا، جو کہ میر شاہ کی مسکراہٹ کا باعث بنتا۔ خیریت زمان، تم اس وقت یہاں؟ میر شاہ کرسی پہ بیٹھتا بولا، ویسے ہی کھلی فضا میں بیٹھنے کو دل کر رہا تھا۔ زمان بھی میر کے ساتھ بیٹھتا بولا، جانتا ہوں جب محبوب کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھو تو ایسا ہی کھلی فضاؤں میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ تم نے یہ سب کیسے برداشت کیا؟ زمان میر کا چہرہ دیکھتے بولا، جب انسان اپنے محبوب سے بچھڑتا ہے نا تو سب سے پہلے صبر آتا ہے۔ وہ صبر اسے مضبوط بناتا ہے اور سب برداشت کرنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ میر شاہ کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتے بولا، میر تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ مطلب کوئی تمہیں دیکھ کر یہ کہہ نہیں سکتا کہ تم اذیت میں ہو، مجھے بھی یہ سکھا دو۔ زمان بیچارگی سے بولا، اللہ نہ کرے زمان تمہیں اپنے جذبات چھپانے پڑیں، انسان اندر ہی اندر مر جاتا ہے۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا جو مجھے سنبھال سکے، جو مجھے سن سکے، لیکن زمان تمہارے پاس میں ہوں، اور تم جب چاہو میرے گلے لگ کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، ہمیشہ۔ میر زمان کی بات پر تڑپ کے بولا، چلو تم اب کمرے میں جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے۔ زمان ہاں میں سر ہلاتا چلا گیا، مگر میر شاہ کا ارادہ ادھر ہی ٹھہرنے کا تھا۔ انشرا کا ارادہ چینج کر کے آرام کرنے کا تھا۔ تبھی سنان اندر داخل ہوا۔ کیا کر رہی ہے میری وائفی؟ سنان اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا بولا، کچھ نہیں، چینج کرنے جا رہی تھی۔ انشرا اپنے پیٹ پر سنان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے بولی، ایسے کیسے؟ ابھی تو میں نے تمہاری تعریف بھی نہیں کی۔ سنان اس کا رخ اپنی جانب کرتا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا بولا، لیکن ابھی انشرا کچھ بولتی سنان اس پر جھک گیا اور اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ کچھ دیر تک جب اسے اس سے دور نہ ہوا تو اس نے اس کی شرٹ کو جھٹکا دیا، جس سے اس نے اسے آزاد کیا۔ انشرا اس کے سینے پہ سر رکھے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ سنان اس کی کمر سہلانے لگا۔ تم ٹھیک ہو انشرا؟ سنان نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی۔ انشرا اس کے سامنے ہوتے بولی۔ سنان نے انشرا کا رخ دوسری جانب موڑا اور اس کی میکسی کی زپ کھولی اور اس کے کندھے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ انشرا نے اپنا رخ فوراً سنان کی جانب موڑ لیا اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے خود کو چھپانے لگی۔ میری جان، ایسے نہیں چلے گا، مجھے اپنے بچے زمان سے پہلے اس دنیا میں لانے ہیں۔ سنان کے اس بات پر انشرا نے اپنا چہرہ سنان کے سینے میں چھپانا چاہا۔ سنان نے انشرا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پہ لے آیا، جہاں ایک خوبصورت رات ان کی منتظر تھی۔ زمان کمرے میں داخل ہوا تو حورین اپنے چہرے پر لوشن لگا رہی تھی۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈالتا اپنے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زمان باہر نکلا تو حورین بیڈ پر بیٹھی تھی۔ زمان اپنا تکیہ اٹھاتا صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، حورین انگلیاں مروڑتے بولی۔ کہو کیا کہنا ہے؟ زمان اس کی طرف دیکھتا بولا، وہ آپ مجھے طلاق کب دیں گے؟ حورین ہمت کرتے بولی، تمہیں مجھ سے طلاق کیوں چاہیے؟ کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ تو تم نے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کسی کو؟ زمان اذیت بھرے لہجے میں بولا، میں نے بولا تھا مما کو، لیکن انہوں نے آپ سے زبردستی میری شادی کروا دی۔ حورین نے اس کے دل پر ایک اور وار کیا
زمان کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ آئی۔ جتنی ہمت کر کے تم مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، اتنی ہمت لگا کر اپنی مما کو منا لیتی تو آج یہ دل نہ ٹوٹتا۔ زمان کرب سے بولا۔ کیا مطلب؟ حورین نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ تب مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی کہ میری محبت مجھے نہیں ملی، لیکن اب بہت تکلیف میں ہوں میں کہ جسے میں نے محبت کی وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، وہ کسی اور کے خواب سجائے بیٹھی ہے۔ خیر چھوڑو، میں تمہیں کچھ وقت تک طلاق دے دوں گا۔ زمان یہ کہتے ہی لیٹ گیا اور اپنے ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیے، شاید نمی چھپانے کے لیے۔ حورین بھی لائٹس بند کرتی لیٹ گئی۔ اگلے دن سب ٹائمنگ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات بتاؤں آپ کو، ٹائپنگ بہت زیادہ مسٹیکس ہیں، تو میں تھوڑا اٹک گئی ہوں، کیونکہ جو لوگ ریڈ کر رہے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ بہرحال میں اندازے سے پڑھ رہی ہوں، تو اگر میں اٹکتی ہوں تو پیچھے یہ ریزن ہے، اوکے۔ اگلے دن سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے جب ینگ پارٹی نے سمندر پر جانے کی خواہش کی۔ بچوں کی خواہش دیکھتے ہوئے سکندر شاہ نے انہیں اجازت دے دی۔ زمان کے اصرار کرنے پر میر شاہ ان کے ساتھ جانے کو تیار تھا۔ ینگ پارٹی نے 4 بجے نکلنا تھا۔ میر شاہ کا کہنا تھا کہ وہ ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے انہیں جوائن کرے گا۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ زمان کمرے میں داخل ہوا تو حورین الماری میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ حورین بات سنو۔ زمان کے اس طرح اچانک بلانے پر وہ ڈر گئی، جس وجہ سے الماری کا دروازہ اس کے سر پر لگا۔ حورین درد سے کراہی۔ زمان فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ زیادہ لگی تو نہیں؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ زمان اس کا ماتھا مسلتا بولا جہاں اس کے چوٹ لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، حورین دور ہوتے بولی۔ زمان کو اس سے دور جانا برا لگا، لیکن وہ برداشت کر گیا۔ آپ مجھے کیوں بلا رہے تھے؟ اسے خاموش دیکھ کر حورین بولی۔ ہاں، وہ تمہیں کچھ دینا تھا۔ کیا؟ یہ تمہاری منہ دکھائی کا گفٹ، اگر کوئی تم سے پوچھے تو تم یہ دکھا دینا۔ وہ اسے ایک بریسلیٹ دیتا بولا۔ حورین نے اسے تھام لیا۔ زمان نے وہ بریسلیٹ بڑے پیار سے لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ یہ بریسلیٹ اسے خود پہنائے اور اسے بتائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن یہاں سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ زمان بھی اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں چلا گیا، کیونکہ کچھ دیر بعد انہیں نکلنا تھا۔ مہرماں، احان نے اسے آواز دی۔ جی؟ مہرماں، جو کہ ابھی عالیہ بیگم کو چائے دے کر کمرے میں جا رہی تھی، احان کی آواز پہ پیچھے مڑی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ احان بولا۔ جی کہیں، کیا کہنا ہے؟ مہرماں نے آرام سے جواب دیا۔ احان کو ڈر لگ رہا تھا کہ مہرماں الٹا اسے تھپڑ ہی نہ مار ڈالے۔ وہ کیا؟ جلدی بولے، مجھے تیار ہونے جانا ہے۔ مہرماں اسے ہچکچاتے دیکھ کر فوراً بولی۔ آئی لو یو۔ احان نے جلدی سے کہا۔ واٹ؟ مہرماں حیرانگی سے بولی۔ بس اچھی لگنے لگی ہو تم مجھے، محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ احان اس کا ہاتھ تھامتا بولا۔ اسے کچھ نہ بولتے دیکھ احان دوبارہ بولا۔ تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا میں، ہو سکے تو تھوڑا جلدی جواب دینا۔ وہ یہ کہہ کر واپس جانے لگا کہ دوبارہ پلٹا اور ہاں، لیکن کوشش کرنا فیصلہ میرے حق میں ہو۔ یہ کہتا ہوا وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ مہرماں کو جب سمجھ آئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے جگہ لی۔ شام کو سب سمندر کے پاس پہنچ گئے۔ فاخرہ بیگم کے کہنے پر وہ روح کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ سب بہت خوش تھے اور بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ زمان ان سب سے الگ سمندر کے پاس کھڑا کہیں اور کھویا تھا، جہاں کچھ لوگ سمندر میں کنکریاں مار رہے تھے اور شاید مقابلہ کر رہے تھے کس کا کنکر دور تک جاتا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میر شاہ تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ زمان کو سمندر کے کنارے کھڑا دیکھ اسی طرف آ گیا۔ کچھ نہیں یار، بس دیکھ رہا ہوں کہ یہ مارنے والے یہ نہیں سوچتے کہ وہ پتھر کتنی گہرائی تک گیا ہے۔ زمان نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میر نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا۔ یہی کہ لوگ باتیں سناتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ باتیں اسے کتنی بری لگی ہوں گی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، انہیں سن کر کیا گزرتی ہوگی ان کے دلوں پر۔ زمان نے جواب دیا۔ یہ سمندر کتنا خاموش ہے نا زمان؟ میر شاہ سامنے دیکھتے بولا۔ زمان نے آئی برو اچکائے جیسے پوچھ رہا ہو، اس سب کا میری باتوں سے کیا تعلق؟ وہ مسکرایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت سمندر خاموش ہے، کب طوفان آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے پتہ نہیں، لیکن اللہ کے بندے اگر صبر سے کام لیں تو اللہ انہیں ہمت دیتا ہے، صبر دیتا ہے تاکہ انہیں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔
سب کے دلوں کی بات جانتا ہے تو یہ تمہارے بارے میں بھی جانتا ہے، بس تھوڑا صبر سے کام لو۔ میر اسے سمجھاتے بولا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا جہاں زین اور احان کے درمیان کوئی بحث چل رہی تھی۔ چلو انہیں بھی دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہی زمان آگے بڑھا اور میر شاہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کیا ہوا، کیوں لڑ رہے ہو؟ زمان انہیں دیکھتے پوچھنے لگا۔ یار ان دونوں نے ریس لگائی تھی، اب ان دونوں کی لڑائی چل رہی ہے کہ کون جیتا، جبکہ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ احان جیتا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، اب زمان اور احان کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ میرا بھائی اب تجھ سے بدلہ لے گا، زین بولا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، سنان نے اس کا ساتھ دیا۔ ریس شروع ہو گئی تھی۔ ایک گھوڑے پر احان اور دوسرے پر زمان بیٹھا تھا۔ وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ، اوپر سے جیکٹ پہنے زمان کوئی شہزادہ لگ رہا تھا، وہ شہزادہ جس کے چہرے پر اذیت رقم تھی۔ زمان آگے تھا جبکہ احان اس کے پیچھے۔ کم آن بھائی، جیت کے آنا، زین نے آواز لگائی۔ او ہیلو، میرا بھائی جیتے گا، مناہل اسے تنگ کرتے بولی۔ اوئے چھپکلی، میرا تم سے بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اتنی دیر میں احان زمان سے آگے نکل گیا تھا۔ بھائی میری عزت کا سوال ہے، میری ناک مت کٹوا دینا، زین احان کو آگے نکلتا دیکھ بولا۔ تبھی زمان نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور آگے بڑھا، جس پر زین نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ اس طرح زمان ریس جیت گیا۔ زمان ابھی گھوڑے پر سوار تھا۔ میر نے احان کا گھوڑا پکڑا اور اس پر بیٹھ کر آگے کو بڑھ گیا۔ زمان بھی اس کے پیچھے نکل گیا۔ لو بھائی، یہ لیلا مجنوں پھر نکل گئے، احان انہیں جاتا دیکھ کے بولا۔ ینگ پارٹی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آئے۔ پھر سب نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا اور گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ایک گاڑی میں میر شاہ، اینی، مہرمہ، مناہل اور زین تھے، جبکہ دوسری گاڑی میں سنان، انشرا، حورین اور روح تھے، اور احان اور زمان بائک پر تھے۔ اچانک اینی کی چیخ کی آواز آئی۔ میر نے فوراً بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ میر فکر مندی سے بولا۔ گول گپے، اینی باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ گول گپے؟ زین نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ دیکھو گول گپے، مجھے گول گپے کھانے ہیں، اینی نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا۔ تو اس میں چیخنے کی کیا ضرورت تھی؟ میر شاہ نے کہا، اور مجھے لگا تم نے اپنا آئینے میں چہرہ دیکھ لیا، زین نے اسے چڑھانے کو کہا۔ اب مہرمہ نے بھی جوش سے کہا کہ مجھے بھی گول گپے کھانے ہیں۔ اب ان دونوں کے شور مچانے پر وہ لوگ گاڑی سے اترے۔ ان کی گاڑی رکتے دیکھ سنان نے بھی گاڑی روکی اور احان نے بھی بائک روکی۔ یار کیا ہوا، گاڑی کیوں روکی؟ احان نے بائک سے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، ان چڑیلوں کو گول گپے نظر آ گئے اور اب باولی ہوئی جا رہی ہیں۔ گول گپے میں بھی کھاؤں گی، روح نے بھی گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ لو بہن آ جاؤ، تمہاری ہی کمی تھی، احان بولا۔ وٹ اے ٹیسٹی گول گپا، احان نے گول گپا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہ توڑ انگلش کی ٹانگیں انگریز اٹھا کے لے جائیں گے، زین نے کہا، اور اس کی یہ بات سن کے احان نے اس کے منہ میں گول گپا ٹھوس دیا، اور زین جو مرچیں بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، سی سی کرتا پانی 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 چلانے لگا، اور سب اس شیطان کی حالت کو دیکھ کر کہکہے لگانے لگے۔ اچھا چلو اب جلدی کرو تم لوگ، بہت دیر ہو گئی ہے پہلے بھی، میر شاہ نے ان کو گول گپے والے کے پاس ڈیرا ڈالتے دیکھ کے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر کے لیے نکلے اور تقریباً 11:30 وہ لوگ گھر پہنچے۔ بہت تھکے ہونے کی وجہ سے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف فرسٹ ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.